بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامس انہم امان لأہل الارض۔ نکات بیان کیے تھے آیت اللہ شیخ محمد رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آیت اللہ سید محسن نے اس کی شرح کو بہترین انداز میں یوں شروع کیا کہ ایک ایک نقطے کو علیحدہ لیا کہ یہی اولو الامر ہیں، اس کو لیا، ان کی اطاعت واجب ہے۔ اصل موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ ان کی اطاعت واجب ہے، پھر ان کو ایک ایک نکات میں لیا کہ یہ اولو الامر ہیں، پھر لیا کہ یہ شہداء علی الناس ہمارے اعمال پر یہ گواہ ہیں، پھر کہا کہ یہ ابواب اللہ ہیں، ادلہ علیہ ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کے علم کا مخزن ہے، یہ ترجمان ہے، وحی الہی ہیں۔ یہ تھے دعوے۔ آیت اللہ محسن خرازی نے ان ہر دعووں پر ہر دعوی پر اپنی اپنی دلیل دی۔ آیت اللہ مظفر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ائمہ اہل ارض کے لیے امان ہیں، یہ نہ ہوں تو زمین اور اہل زمین ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا دعویٰ۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اہل ارض کے لیے امان ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت اللہ خرازی نے ان ائمہ علیہم السلام کے اہل ارض کے لیے، زمین والوں کے لیے امان ہونے پر دلیلوں کو نقل فرمایا کہ ہم شیعہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ائمہ اثنا عشر اس زمین پر بسنے والی اہل زمین کے لیے امان ہیں، ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ اور بہترین اور مضبوط دلیل وہی ہوگی جو خود ائمہ علیہم السلام کی زبان سے ہمیں ملے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی بات کریں۔ اور یہی ان کا انداز ہے جو بہت مجھے اچھا بھی لگا، بہت پیارا بھی لگا کہ دلیل عقلی دینے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ساری دلیلیں روایات سے لیں جو معصوم نے خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہیں۔ پانچواں مقام اطاعت ائمہ کے بارے میں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی اطاعت مطلقہ واجب ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ائمہ امان ہیں اہل ارض کے لیے۔ اب دلیلیں ہم پڑھتے ہیں کہ کس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل ارض کے لیے امان ہے من جانب اللہ، اور لہذا ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ فرماتے ہیں لا اشکال ولا ریب ان الاہتداء لا یتحقق الا بہم۔ یہ بات ابھی ہم جو پیچھے بات کرتے ہیں امامت کی یہاں تک پہنچے، یہ بات واضح ہے، روشن ہے کہ اگر کوئی بندہ ہدایت لینا چاہتا ہے، ہدایت ان کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ اہتداء یعنی ہدایت حاصل کرنا، ان کے بغیر ہدایت مل جائے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور بغیر ائمہ اثنا عشر سے لیے، نہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ وجہ ہم بتاتے ہیں، اس لیے کہ بعد ما عرفتہ، چونکہ یہ باتیں ہم بار بار پیچھے بچا چکے ہیں کہ انہم خلفاء اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی زمین پر خلیفۃ اللہ ہیں، یہ پیغمبر کے خلیفہ اور جانشین ہیں، عیبت علمہ، یہ اس کے علم کا مخزن ہیں،
یہ اس کے علم کے خازن ہیں، یہ اللہ کی وحی کے ترجمان ہیں، یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں۔ ان الاعراض عنہم، جو ان سے اعراض کرے گا، جو ان سے منہ پھیرے گا، الاعراض عنہم یعنی ان سے منہ پھیرنا، ان کے در پر آ کر ہدایت نہ لینا اور ان سے منہ پھیرنا، روگردانی کرنا، ان کو چھوڑ جانا، لا یوجب الا العلاقۃ والسکوت والتحیر والضلالہ، ان سے منہ پھیرنا، ان سے روگردانی کرنا یہ موجب ہلاکت ہے، موجب پستی ہے، موجب حیرانگی ہے اور موجب گمراہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ جو ائمہ اثنا عشر سے منہ موڑے گا، روگردانی کرے گا، سوائے ضلالت اور گمراہی اور پریشانی کے اس کو کچھ نہیں ملے۔ پس فبہذا الاعتبار، اب چونکہ ان سے اعراض کرنا، روگردانی کرنا موجب ضلالت ہے، موجب گمراہی ہے، تو فرماتے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امان لأہل الارض، زمین والو ہلاکت سے بچنا ہے، ائمہ سے تمسک کرو، گمراہی سے بچنا ہے، ائمہ سے تمسک کرو، حیرانگیوں پریشانیوں سے بچنا ہے، ائمہ سے تمسک کرو، چونکہ وہ مرکز ہیں۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ائمہ اہل ارض کے لیے امان ہیں۔ وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کا اشارہ بھی شاید اسی طرف ہے، جو پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے۔ سبحان اللہ، من راکبہا نجا، جو اس سفینہ پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ جو میرے اہل بیت سے متمسک ہو گیا صحیح، اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی، جو اس کو چھوڑ گیا ان کو، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی ہی بربادی۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ، اور اسی نکتے کی طرف آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا اور کہا کہ کانوا امانا لأہل الارض، کہ ائمہ اہل ارض کے لیے باعث امان ہیں۔ ٹھیک ہو گیا یہ بات۔ اب چونکہ یہ ترجمان وحی الہی ہیں، چونکہ ان کے بغیر ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ باعث امان ہیں، ہلاکت سے، گمراہی سے، ہر چیز سے، اگر باقی ہے تو یہ کمال نہ بے اعتبار آخر علم، ایک اور لحاظ سے بھی یہ اہل ارض کے لیے امان ہے۔ ہدایت کا معنی نہیں، ایک اور معنی ہے، اس لحاظ سے بھی اعتبار کریں تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امان ہے اہل الارض کے لیے۔ وہ معنی کون سا ہے کہ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو بھی یہ امان ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان الارض والسماء وبرکاتہما تدوم ما دام النبی او الولی موجودا فی الارض، زمین و آسمان کی برکات، زمین و آسمان کی برکات تب تک ہیں جب تک نبی ان میں موجود ہو یا ولی موجود ہو۔ بغیر نبی اللہ کی موجودگی کے زمین و آسمان کی برکات سے استفادہ نہیں ہو سکتا، وہ ہے ہی نہیں۔ بغیر ولی اللہ کی موجودگی سے زمین و آسمان کی برکات برقرار نہیں رہتی، دائمی نہیں رہتی۔ وَإِلَّا، اللہ کی زمین پر نہ کوئی نبی ہو نہ کوئی ولی ہو، فَلَا بَقَاءَ لَهُمَا، زمین و آسمان باقی ہی نہیں رہتے، خود ہی باقی رہتے، وَلَا بَرَكَاتُ، نہ ان کی برکات باقی رہتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نئی بات آ گئی کہ اگر نبی یا ولی
ہوگا تو زمین و آسمان قائم ہے، اگر نبی و ولی نہ ہو تو یہ زمین و آسمان باقی نہیں رہیں گے، ان کی برکات باقی نہیں رہیں گی۔ اس پر کوئی دلیل کہ یہ نبی کہ یہ زمین و آسمان کی بقا نبی یا ولی کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اگر نبی یا ولی موجود نہ ہو یہ باقی دلیل ہم دیتے ہیں۔ ما رواہ فی غایت المرام، آیت اللہ ہاشمی بہرانی رحمۃ اللہ علیہ غایت المرام میں مسند احمد بن حنبل سے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس نے روایت کی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند احمد بن حنبل کے مطابق، سلسلہ روایت نہیں لکھا پر انہوں نے نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء، کہ یہ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں۔ اذا ذہبت النجوم ذہبوا، اگر یہ ستارے نہ ہوں ختم ہو جائیں تو آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود ان ستاروں کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، پیغمبر فرماتے ہیں روایت کے مطابق کہ میرے اہل بیت اہل زمین کے لیے باعث امان ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي، فرض کرو میری اہل بیت سے کوئی بھی نہ ہو زمین پر، ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ، تو اہل ارض سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اہل ارض کا وجود میرے اہل بیت کی وجہ اور سبب سے ہے۔ بس یہ دلیل ہے، ایک دلیل یہ ہوگی کہ ائمہ اہل ارض کے لیے باعث امان ہیں، جیسے ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امان ہیں۔ یہ دلیل۔ ایک اور روایت ما رواہ فی ایضاً، وہ بھی صاحب غایت المرام نے نقل کی، عن ابن باویہ عن جابر بن یزید الجعفی قال، راوی کہتے ہیں قلت لأبی جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام، کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، سوال کیا، کیا لأی شیء یحتاج الی النبی والامام، یا حضرت آپ بیان فرمائیں کس بنیاد پر نبی یا امام کی احتیاج ہے، کہ یہ اللہ کی کائنات، یہ مخلوق کیوں محتاج ہے اس کی کہ ان میں کوئی نبی یا امام ضرور ہو، کیوں ان کی احتیاج کی وجہ کیا ہے؟ فقال، سبحان اللہ، امام محمد باقر نے جہاں فرمایا لِبَقَاءِ الْعَالَمِ عَلَىٰ صَحَائِهِ، اس لیے کہ اس عالم میں ہستی کی بقا نبی و امام پر ہے۔ لِبَقَاءِ الْعَالَمِ، لفظوں پہ غور کرنا، یعنی عالم یعنی اس نظام میں ہستی کی بقا ان کی مصلحت پر ہے، ان کی صلاح پر ہے، یعنی وہ ہیں تو یہ سب ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ صاحبان اس زمین والوں پر عذاب کو اٹھا لیتا ہے، کیوں؟ اِذَا كَانَ فِيهَا نَبِيٌّ أَوْ إِمَامٌ، اگر زمین والوں میں کوئی نبی یا امام موجود ہو تو اللہ عذاب نہیں دیتا ہے، لیکن اس نے خود کہا کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اپنے محبوب پیغمبر کو خطاب کر فرمایا جب تک تو ان میں ہے میں ان کو عذاب نہیں کروں گا، تو جو اس کے بعد ہے وہ بھی قائم مقام پیغمبر ہے۔ ہم نے بار بار کہا ہے صرف وہی ان پر نہیں آتی، وہ نبی پر آتی ہے، اور وہ امام ہے، نبی نہیں ہے، نبی کے جانشین ہیں، باقی تمام ذمہ داریاں ہوئی ہیں جو نبی کی ہوتی ہیں۔ وقال النبی، پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امان لأہل السماء،
النجوم، یہ ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امان ہیں، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، امان لِأَهْلِ الْأَرْضِ، یہ زمین والوں کے لیے باعث امان ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، اگر یہ ستارے نہ ہوں، ستارے ختم ہو جائیں، چلے جائیں، آتا اہل السماء ما یکرہون، تو آسمانوں والوں پر بھی وہ چیزیں نازل ہو جائیں گی، آ جائیں گی جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، وہ بلائیں نازل ہوں گی۔ وَإِذَا ذَهَبَتْ أَهْلُ بَيْتِي، اور اسی طرح اگر میرے اہل بیت اس نظام ہستی میں نہ ہوں یا زمین پر نہ ہوں، عطا اہل الارض ما یکرہون، تو زمین والوں پر بھی وہ چیزیں، وہ مصیبتیں، بلائیں آ جائیں گی جنہیں وہ ناپسند کرتے۔ تو پس میرے اہل بیت امان ہیں اہل الارض کے لیے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اب اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو۔ وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ فِي أَذَنِ ابن باب ہے، ایک اور روایت کی صاحب آیت البراء نقل کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے عن ابیہ محمد ابن علی عن ابیہ عن علی ابن الحسین قال، کہ انہوں نے اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ نقل کی کہ امام زین العابدین امام سجاد علی ابن الحسین فرماتے ہیں، نحن ائمۃ المسلمین، ہم مسلمانوں کے امام ہیں، حجج اللہ علی العالمین، تمام عالموں پر، تمام نظام کائنات پر ہم اللہ کی حجت ہیں، سعادت المومنین، ہم تمام مومنوں کے سردار ہیں، بڑے ہیں، قادت الغر المحجلین، محجل کہتے ہیں اس جانور کو لوگ مانا ہوتا ہے جس کی پیشانی سفید ہو، مراد کیا کہ ہم سفید پیشانی والے، مراد کیا ہونے ایک سال مومنین کے قائد ہیں، رہنما ہیں، وَمَوَالِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین سے محبت کرنے والے، نحن امان الارض، ہم ہی زمین کے لیے سبب امان ہیں، کما ان النجوم امان لأہل السماء، جیسا کہ ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امان ہیں۔ فرمایا نحن الذین، ہم وہ ہیں، بنا یمسک اللہ السماء تاکار الارض، ہماری وجہ سے، ہمارے سبب سے اللہ نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، ہماری وجہ سے، الا بإذنہ، مگر یہ کہ جو اس کا اذن ہوتا ہے وہ چیز نہیں چاہتی۔ وَبِنَا يُمْسِكُ الْأَرْضَ أَن تَمِيدَ بِأَهْلِهَا، ہماری ہی وجہ سے اللہ نے زمین کو محفوظ بچایا ہوا ہے کہ جو زمین پر رہنے والے ہیں کہیں وہ ان کو ختم نہ کر دے، اس میں دھن سے جائیں، اس میں جائیں نہ، ہماری وجہ سے سب بچا ہوا ہے۔ وَبِنَا يَنزِلُ الْغَيْثَ، ہمارے سبب ہی بارشیں برستی ہیں۔ خیال کرنا کوئی خالی دھوکہ نہ دے جائے اور آپ کو کہے کہ جناب امام فرماتے ہیں ہم بارشیں برساتے ہیں، جھوٹ، یہ غالیانہ نظریہ ہے۔ امام فرماتے ہیں بنا، یعنی ہمارے سبب سے، ہم واسطہ ہیں، ہم واسطہ خیر ہیں، ہمارے سبب سے بارشیں برستی ہیں۔ وَبِنَا تَنشُرُ الرَّحْمَةَ، ہماری وجہ سے رحمت الہی دنیا میں پھیلتی ہے، ہم سبب رحمت ہیں۔ تخرج برکات الارض، ہم سبب ہیں کہ زمین سے اس کی برکات باہر آتی ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ لولا ما فی الارض منا، اگر اللہ کی اس زمین پر ہم اہل بیت میں سے کوئی ایک فرد بھی نہ ہو، لصاخت بأہلہا، تو زمین اپنے اہل زمین سمیت دھنس جائے گی، ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ثم قال علیہ السلام، پھر امام علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، لم تخر الارض منذ خلق اللہ آدم من حجت للہ فیہا ظاہر مشہور اور غائب مستور، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت آدم کو خلق فرمایا، تب سے یہ اللہ کی زمین اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہی۔ اب وہ حجت چاہے ظاہر ہو اور مشہور، چاہے غائب ہو اور مستور، اس سے یعنی کبھی وہ حجت ظاہر ہوتی ہے اور کبھی وہ غائب ہوتی ہے، لیکن حجت الہی سے یہ زمین کبھی خالی نہیں رہی۔ وَلَا تَخْلُو إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ، اور قیامت تک یہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہے گی۔ اور فرمایا لولا ذالک، اگر یہ حجت الہیہ نہ آتی، یعنی اللہ اپنی ان حجت کو خلق نہ فرماتا، لم یعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے عابدوں کو اللہ کی عبادت کرنا سکھایا۔ وَمِنْهَا، ایک اور حدیث اسی مضمون کی۔ یہ ساری حدیثیں کس بات پر دلیل ہیں؟ کہ آئمہ اہل ارض کے لیے سبب امان ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ اصل موضوع ہمارا اطاعت ائمہ چل رہا ہے۔ وَمِنْهَا، ایک اور روایت ہے کافی میں، شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نقل کی، ان مولانا صادق امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا ان اللہ خلقنا، خبردار غالیوں کے شبہات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ غالی کہتے ہیں ہم خالق ہیں، وہ فرما رہے ہیں ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہمیں خالق فرمایا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم مخلوق ہیں، خالق ہمارا اللہ ہے۔ ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہمیں خلق کیا، فَأَحْسَنَ صُوَرَنَا، ہماری صورتیں سب سے بہترین صورتیں اس نظام ہستی میں۔ وَجَعَلْنَا عَيْنَهُ فِي عِبَادِهِ، اور اللہ، وہ جو ہم کہتے ہیں مولا علی کے بارے میں کہ یہ عین اللہ ہے، اشارہ ہے اللہ نے اپنی مخلوق پر ہمیں اپنی آنکھ بنایا، چونکہ وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، یعنی ہم جو دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے شہادت دینی ہے، بس گویا کہ اللہ تو ویسے دیکھ رہا ہے، خالق ہے، اپنی آنکھ قرار دیا۔ وَلِسَانَهُ النَّاطِقَ فِي خَلْقِهِ، اللہ نے اپنی مخلوق میں ہمیں اپنی لسان بولنے والی زبان بنایا، یعنی ہم جو بولتے ہیں در حقیقت وہ حکم خدا ہوتا ہے جو لوگوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ وَيَدَهُ الْمَبْسُوطَ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، اللہ نے اپنی مخلوق پر رحمت، نرمی، محبت اور پیار کا ید ہمیں قرار دیا، یعنی جیسے ہم جو پوری دنیا سے وہ پیار سے پیش آتے ہیں، ہمدردی ہیں، در حقیقت یہ سب اللہ کی طرف سے حکم ہے اور ہم کرتے ہیں۔ وَوَجْهُ الَّذِي يُؤْتَىٰ مِنْهُ، ہم ہی وجہ اللہ ہیں، یعنی کیا، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے وہ ہمارے راستے سے جائے گا۔ وَبَابَهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ، اللہ نے ہمیں اپنا باپ بنایا، اللہ فرماتا ہے مجھ تک آنا ہے، یہ میرے ابواب ہیں، ادھر سے آؤ۔ وَخُزَّانَهُ فِي سَمَاوَاتِهِ فِي سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ، اللہ نے ہمیں اپنا خازن بنایا زمین و آسمان پر۔ بِنَا أَثْمَرَتِ الْأَشْجَارِ، ہمارے ہی سبب، یعنی ہم سبب ہیں کہ یہ درخت پھل دیتے ہیں۔ وَعِنَاتِ الثِّمَارِ، اور یہ پھلوں میں جو چاشنی ہوتی ہے، جو مٹھاس ہوتا ہے، جو پکتے ہیں، سبب خیر ہم ہیں۔ وَجَرَتِ الْأَنْهَارِ، اور ہم سبب ہیں جو نہریں جاری ہوتی ہیں، یہ جو پانی بہتے ہیں۔ بِنَا يَنزِلُ غَيْثُ السَّمَاءِ، ہمارے سبب ہی بلندیوں سے بارش برستی ہے۔ وَيَنبُتُ عَشْبُ الْأَرْضِ، اور یہ زمین کی جو خشکی ہے وہ ختم ہوتی ہے اور اس میں تری آتی ہے اور اس میں پھر بہت کچھ اگتا ہے۔ جو خشک زمینیں ہوتی ہیں سب کچھ اس کا سبب ہم ہے۔
وَبِعِبَادَتِنَا عُبِدُ اللَّهِ، اور ہماری عبادت کو دیکھ کر ہی ہم سبب ہیں، ہماری وجہ بنی ہے کہ اللہ کی عبادت کی ہے. لولا نحنو، اگر ہم نہ ہوتے، یعنی اگر اللہ ہمیں خالق نہ فرماتا، ما عبد اللہ، تو کوئی اور اللہ کی عبادت کرنے والا نہ تھا، چونکہ ہم نے عبادت گزاروں کو عبادت سکھائی ہے. وغیر ذالک من الروایات، تو یہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں اس بات پر کہ ائمہ اہل ارض کے لیے امان ہیں، اور جو امان ہو اہل ارض کے لیے، جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، ان کی اطاعت مطلقہ ہم سب پر واجب ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ